السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ استوار چل رہا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ ناظرین، وہیں پہ قسط میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حالات یقیناً فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کا کچھ تعارف بھی آپ کے سامنے ہلکا سے پیش کیا گیا تھا کہ جہاں ایک طرف منظم سازش کے تحت مسلمانوں کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اور مستقل فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو حاشیے اور کنارے پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کرنے والے سارے برادران وطن نہیں ہیں، بلکہ برادران وطن تو الحمدللہ آج بھی سیکولرزم اور سنجیدگی، اتحاد، محبت، بھائی چارے پر تقریباً 90% یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کی کچھ دلیلیں بھی میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جہاں پر بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہاں بعد میں اگلے دن ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ یہاں الحمدللہ ہم آپس میں صحیح رہ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ناظرین، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کی ضروریات کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے وہی مٹھی بھر فرقہ پرست عناصر ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے اور یہ کہنے سے کہ ہم ان سے یہ نہیں لیں گے، ان کو وہ نہیں دیں گے، ان لوگوں کو سیمانے میں حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والے کے تکوینی نظام کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ پھر وہ مجبوری میں پیچھے سے گائیڈ کیے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، انہیں ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے وہ کتنا بڑا اپنا ہی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں کتابوں کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا، واقعہ بڑا عجیب تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک لومڑی کی نیت خراب ہوئی مرغے کے اوپر، اور اس نے چاہا کہ مارنے سے پہلے میں اس کے ذمہ کچھ جرم تو لگاؤں کم سے کم، کہ بھائی تیرا یہ جرم ہے اس لیے میں تجھے کھا رہی ہوں، یہ جرم ہے اس لیے میں تجھے کھا رہی ہوں۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے واقعہ، بہت ابتدائی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ لومڑی مرغے کے پاس پہنچی اور اس نے جا کر کے کہا کہ تو پورے محلے والے کو پریشان رکھتا ہے، صبح صبح اذان دینے لگتا ہے ککڑوں کو، تیری اذان کی وجہ سے دوسروں کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارے بھائی تو نہیں ہیں، بھائی تو ہمارے صدیوں سے ہمارے ساتھ رہتے آ رہے ہیں برادران وطن، کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور مستقل ان کے یہاں بھی مندروں میں مستقل آرتی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تو اتحاد مستقل پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ لومڑی نے کہا مرغے سے کہ بھئی تو خواہ مخواہ لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہے، صبح اذان دیتا ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تیرا قصہ پاک کر کے تو یہ ختم کر کے کھا کر کے میں پورے محلے والوں کو سکون سے سلاؤں۔ تو مرغے نے کہا، بیچارہ کمزور تھا، اس نے بھی اپنی دلیل دی کہ دیکھو لومڑی، میں نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں نہ کسی کو تکلیف دیتا ہوں، میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہوتا ہے، یعنی جب میں اذان دیتا ہوں تو میں لوگوں کو جگا رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں، اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، اب تم ایک کام کرو، رات پوری ہو چکی ہے، صبح کام کے لیے اٹھو اور کام پر لگ جاؤ۔ لیکن اس کی ساری دلیلیں ہوئی، اور لومڑی نے لاسٹ میں یہ کہہ کر کے کہ مجھے زیادہ بحث کرنے کی فرصت نہیں ہے، میرے ناشتے کو دیر ہو جاتی ہے،
یہ کہہ کر کے بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر کے چٹ کر گئی۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ظالم کی نیت بگڑتی ہے، تو جب نیت ہی لومڑی کی ہے کہ مرغے کو کھانا ہے تو یہ تو کچھ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نیت ہی کر کے آئی ہے۔ تو اب ضرورت مرغے کی ہے کہ مرغہ یہ تو وہاں سے کسی جگہ کوچ کر جائے، اور یہ پھر یہ کہ مرغہ اگر وہیں پر رہنا تو اپنا کچھ انتظام کرے، کیونکہ جب مرغے کو وہیں پہ رہنا ہے اور لومڑی سے بچنا بھی ہے تو مرغے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں پر اپنا بسیرا کرے، کہیں پر اپنا انتظام کرے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ آپ الحمدللہ سمجھدار آدمی ہیں، اب حالات جس طرح کے چل رہے ہیں چاروں طرف منظم پلاننگ کے تحت، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگوں کی طرف سے ہے، چونکہ اگر مستقل برادران وطن کو پہلے سے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا اظہار بھی ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے جسے میں نے پہلے عرض کیا، پھر تیسری بار عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں اگلے دن وہاں سے ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کچھ نہیں کیا، یہ باہری لوگ تھے، یہ وہاں کے تھے، یہ یہاں کے تھے، یہ خرید کر لائے ہوئے تھے، یا فلاں جگہ کے تھے۔ ہمیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم آرام سے، محبت سے، پیار سے، بھائی چارے سے رہ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح تفسیر میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے والد محترم کو خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ سمجھا رہے ہیں بلیک بورڈ پر، اور وہ سمجھا رہے ہیں، پہلے آپ نے ایک نشان لگایا، پھر اس کے سامنے زیرو رکھی، پھر زیرو رکھی، پھر زیرو رکھی، پھر زیرو رکھی، اور پھر آپ نے ایک کو ہٹا دیا۔ تو اس سے یہ بتلانا، اسی طرح سے کچھ ملا جلا واقعہ ہے، وہ مجھے مکمل طور پہ حرف بحرف تو یاد نہیں ہے۔ تو آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اگر ایک کو ہٹا دی جائے تو ان زیرو کی پاورز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ضرورت ہمارے بڑوں کی ہے، ہمارے بڑوں کو ہے کہ ہمارے بڑے نیند سے جاگیں اور ہوشیار ہیں، اس لیے کہ جب لومڑی کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بڑوں کو ضرورت یہ ہے کہ بڑے بیدار ہوں اور مستقل ہماری قیادت ہوشیار ہو، اور اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ جیسا کہ کل میں خبریں دیکھ رہا تھا تو ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی کسی طرح کی عار اور جھجک نہیں ہے کہ امت مسلمہ مکمل طور پر ایک ہے۔ اگر کوئی کسی کو بانٹتا ہے فرقہ بندی میں، جیسے کہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، تو اس کی نادانی ہے، چونکہ اللہ تو یہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو۔ کل میں خبریں دیکھ رہا تھا تو اس میں بڑے لوگوں میں مولانا توقیر رضا صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر عندیہ دیا اور اشارہ دیا کہ اب ضرورت ہے کہ تیسرا محاذ بنا لیا جائے۔ تو مجھے ان کی یہ باتیں بہت پسند آئی، اس لیے میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار رکھوں، اس لیے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہم جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہاں ہر انسان کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ تو جس طرح سے اور ہی بہت سارے لوگ ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے اور بھی بڑے ہمارے اس طرح سے سنجیدگی سے غور کریں اور سوچیں کہ جب مکمل طور پہ آزادی ہے، حالات تو آتے رہتے جاتے رہتے، جیسے کہ موقع پر ہمارے بڑے لوگوں میں سے مولانا محمود مدنی صاحب مدد اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا اپنے کسی جگہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ سردی کے دن آج کل ویسے بھی راتیں بڑی چل رہی ہیں، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی ہے، لاسٹ میں اس کا بھی انت ہوا، وہ بھی گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم دنوں کو اسی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، رب کا چلتا رہے گا۔ لیکن مجھے مولانا توقیر رضا صاحب مدد اللہ علیہ کی باتیں بہت پسند آئی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو بھی وہ خبریں سناؤں، اور پھر ہر علاقے کے بڑے اس کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سوچیں کہ اگر ہم یوں ہی ولا تفرقوا کہ اگر ہم اسی طرح سے فرقہ بندی میں بٹے رہے تو معاملہ جیسے پہلے سے خراب ہوتا چلا ہے اب بھی خراب ہوگا۔ تو اب ضروری ہے کہ بڑے بیٹھ کر کے سنجیدگی سے سوچیں اور غور کریں۔ اگرچہ میں بہت ناچیز اور عاجز سا بندہ ہوں، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت اچھی لگی، اس لیے میں آپ کو بھی یہ باتیں ان کے سنانے چاہتا ہوں۔ آپ بھی بغور سماعت فرمائیں اور پھر ایک ایک لفظ پر ان کو غور کیجیے گا۔ کیا حقیقت میں وقت نہیں آ چکا ہے کہ بہت سنجیدگی سے بیٹھ کر کے غور کیا جائے؟ ہمارے جس طرح سے مولانا نے ایک ایک لفظ بہت واضح طور پر کہا ہے
کہ ہمارے SC ST ہیں، OBC ہیں اور ہمارے دلت بھائی ہیں، ہم مستقل اتحاد کے ساتھ ملے اور مل کر کے شانے سے شانہ ملا کر کے قدم سے قدم ملا کر کے کام کریں۔ آپ انہی کی زبان میں سنیے گا کہ حضرت نے آگے کیا کہا ہے۔ بس میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کہ ہمارے تمام علاقوں کے بڑوں کو مستقل بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو بصیرت، اور خاص طور پر ہمارے بڑے الحمدللہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمارے بڑے یقیناً فکر مند ہیں ہی، بہت فکر مند ہیں، امت کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے سوچیں گے، غور کریں گے، اور اللہ نے ان کو بے انتہا بصیرتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں رہنمائی فرمائیں گے، ایسے کچھ نہیں ہے۔ میں آگے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آگے آپ کو ڈائریکٹ مولانا کے روبرو کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، تو آپ ان کی بات کو سنیے گا۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی طاقت ہے ہماری، لیکن ہمیں بانٹا گیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم دلت ہو، تم پچھڑے ہو، اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ انڈیا ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ انڈیا والا گٹھ بندھن ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر کرنا ہے، اپنے دیش کا کام کرنا ہے، اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، دلت اور مسلم تمام کو متحد کرو، تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا مورچہ بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمت ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ، یوں سمجھ لو کہ تم RSS کے ہی ساتھ جا رہے ہو۔ تو RSS کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانیں، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی قیمت پر ہم RSS کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ کانگریس کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی۔ ہم دلت ہیں، OBC ہیں، مائنورٹیز ہیں، یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، دیش پریم کی بھاونا سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ اگر لڑنے کی ہمت رہی ہے، میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں، ایمانداری کا وعدہ کرے تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک متحدہ محاذ بنائیں اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے، ہمیں کم سے کم 50 ٹکٹ چاہیے، ہم خود جا کے اپنا کام، ملت کو، دلتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ محتاجی کا توق اتار دو۔ اور آج تو ہمیں کانگریس نے محتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہم اس بار 2024 ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے، اس کو غیر ذمہ داری سے اگر نظر انداز کر دیا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل طے ہونا ہے اس 2024 میں، اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے، ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے، یہ بھی 2024 نے طے کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار دیش پریم کی بھاونا سے ہمیں اپنا دیش 5 سال کے لیے کسی کو دینا ہے، ٹھیکے پر دینا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، اپنا ٹینڈر دو، 5 سال کا ایجنڈا بتاؤ، روٹ میپ بتاؤ، کیسے چلاؤ گے 5 سال؟ کیا بجرنگ دل کے غنڈے، وشو ہندو پریشد کے غنڈے اسی طرح دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے؟ 1000 سوال ہمارے پاس کانگریس سے بھی ہے، 1000 سوال ہمارے پاس
BJP سے بھی ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا. ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے. اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا. اس لیے میں کہتا ہوں SC OBC مائنورٹیز تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بنو گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے، برداشت کرتے آئے ہیں. خود بم مارتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا، اور کانگریس والے ہمیں گرفتار کرتے تھے. ہمارے بچوں پر آتنکواد کا الزام لگایا جاتا تھا، ہمارے بچوں کا جھوٹا انکاؤنٹر کیا جاتا تھا. یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں، جھیلی ہیں، برداشت کی ہے اور برداشت کرتے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا 2 روز پہلے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان کو ہم چیتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرو. ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا گھیراؤ کیا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، ہندوستان سے تمہاری ایمبیسی ختم کرائی جائے گی. عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، بائبل کو جلایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی اگر سویڈن میں کی گئی ہے تو پاکستان میں بائبل کو جلانے سے کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ کیا قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی؟ قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور مسلمان، ہمارے یہاں اسلام میں بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں تمام کتابوں کا احترام کرنا چاہیے. بائبل بھی ہماری کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں. تمام دھرموں کو ہم احترام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے. ہمارے جھا صاحب نے تو مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں. اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے. آج میں کہتا ہوں کہ 2024 کی سب کو فکر ہے، لیکن 2024 میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ووٹ دینا ہے. جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے، کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے میرا کہ آپ نے نریندر مودی کے NDA کے 10 سال دیکھ لیے اور اس سے پہلے UPA کے منموہن سنگھ کے 10 سال آپ نے دیکھے. میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں 10 سالوں پورے آزادی سے بات کیا، آج تک کی بات میں نہیں کرتا. ان 10 سالوں کا اگر تجزیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس UPA سرکار کے پیچھے بھی RSS کا ہاتھ تھا، وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے. اور اس NDA کے سرکار کے ساتھ بھی پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں RSS، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کا علاج تلاش کرنا ہے. یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے.